بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور درود و سلام ان پر جو لائق کے درود و سلام ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک کیجئے اور کامنٹ کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار ضرور کیجئے۔ سن 1891 سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا، یا ان کی باقیات کہاں ہیں، یا کہیں ہیں بھی یا نہیں۔ الہامی کتابوں توریت، بائبل اور قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا، اس بارے میں بائبل اور توریت خاموش ہیں، لیکن قرآن پاک میں اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات کہی گئی تھی، جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ خود مسلمان بھی اس بات کو پڑھ کر آگے گزر جایا کرتے، یہ سمجھے بغیر کہ اس بات کا اشارہ کس جانب ہے۔ سورہ یونس میں فرعون کے مرنے کے بعد اس کا انجام کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے: بس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ سورہ یونس آیت نمبر 92 کا ترجمہ ہے۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل تک پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنوط کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا تھا، حتیٰ کہ فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں میں چھپ گئیں اور ان کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے، اور اس سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ 1871 میں مصر کے ایک شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کنارے کے قریب تبیسا کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہاں وہ نوادرات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا۔ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی، سن 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ اس سے غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امڑ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ سن 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، نیز جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا،
تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر مورس بوکائے تھے۔ مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری کتاب میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ اسلامی ملک ہے۔ چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا، اس نے اس معاملے میں مصر کے ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیات 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا ہنوت ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور بہت واضح تھا۔ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر رسائل و جرائد پر، ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے کریح اور پچکی قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر بہت مظالم ڈھائے تھے۔ دراصل فرعون اس وقت کے بادشاہ کا لقب تھا، جو بھی بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ ڈاکٹر مورس بوکائے کی تحقیق کے مطابق بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والے حکمران کا نام رامسس دوم تھا۔ بائبل کے بیان کے مطابق اس نے بنی اسرائیل سے بیگار کے طور پر کئی شہر تعمیر کروائے تھے، جس میں سے ایک کا نام رامسس رکھا گیا تھا۔ جدید تحقیقات کے مطابق یہ تیونس اور قطر کے اس علاقے میں واقع تھا جو دریائے نیل کے مشرقی ڈیلٹے میں واقع ہے۔ رامسس کی وفات کے بعد اس کا جانشین مرنفتہ مقرر ہوا۔ اسی کے دور حکمرانی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر چھوڑنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لیے دریائے نیل پار کر رہے تھے، یہ بھی اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں اتر پڑا، مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروانے کے بعد دریا کے پانی کو چلا دیا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ اس سارے واقعے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے، اور میں بھی سرے اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشانی عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشین گوئی فرمائی ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ باعث عبرت ہو۔ اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے کی لاش کو دیکھ کر آنے والی نسلیں سبق حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ کا فرمان سچ ثابت ہوا اور اس کا ممی شدہ جسم 1898 میں دریائے نیل کے قریب تبسیہ کے مقام پر شاہوں کی وادی سے اوریت نے دریافت کیا تھا، جہاں سے اس کو قاہرہ منتقل کر دیا گیا۔ ایلیٹ سمتھ نے 8 جولائی 1907 کو اس کے جسم سے غلافوں کو اتارا تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی پائی گئی تھی، جو کھارے پانی میں اس کی غرقابی کی ایک کھلی علامت تھی۔ اس نے اس عمل کا تفصیلی تذکرہ اور جسم کے جائزے کا حال اپنی کتاب شاہی ممیاں 1912 عیسوی میں درج کیا ہے۔ اس وقت یہ ممی محفوظ رکھنے کے لیے تسلی بخش حالت میں تھی، حالانکہ اس کے کئی حصے شکستہ ہو گئے تھے۔ اس وقت سے ممی قاہرہ کے عجائب گھر میں سیاحوں کے لیے سجی ہوئی ہے۔ اس کا سر اور گردن کھلے ہوئے ہیں اور باقی جسم کو ایک کپڑے میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ محمد احمد ادوی دعوت الرسل میں لکھتے ہیں کہ اس ناش کی ناک کے سامنے کا حصہ ندارت ہے، جیسے کسی حیوان نے کھا لیا ہو۔
غالباً سمندری مچھلی نے اس پر منہ مارا تھا۔ پھر اس کی لاش الوہی فیصلے کے مطابق کنارے پر پھینک دی گئی تاکہ دنیا کے لیے عبرت ہو۔ جون 1975 میں ڈاکٹر مورس بوکائے نے مصری حکمرانوں کی اجازت سے فرعون کے جسم کے ان حصوں کا جائزہ لیا جو اس وقت تک ڈکے ہوئے تھے اور ان کی تصاویر اتاری۔ پھر ایک اعلیٰ درجے کی شعاعی مصوری کے ذریعے ڈاکٹر ایل میلجی اور فرامسس نے ممی کا مطالعہ کیا اور ڈاکٹر مصطفیٰ منیالوی نے صدری جدار کے ایک رخنہ سے سینہ کے اندرونی حصوں کا جائزہ لیا۔ علاوہ ازیں جوف شکم پر تحقیقات کی گئیں۔ یہ اندرونی جائزے کی پہلی مثال تھی جو کسی ممی کے سلسلہ میں ہوا۔ اس ترکیب سے جسم کے بعض اندرونی حصوں کی اہم تفصیلات معلوم ہوئیں اور ان کی تصاویر بھی اتاری گئیں۔ پروفیسر سیکالدی نے پروفیسر مگنو اور ڈاکٹر دوریگون کے ہمراہ ان چند چھوٹے چھوٹے اجزاء کا خوردبینی مطالعہ کیا جو ممی سے خود بخود جدا ہو گئے تھے۔ ان تحقیقات سے حاصل ہونے والے نتائج نے ان مفروضوں کو تقویت بخشی جو فرعون کی لاش کے محفوظ رہنے کے متعلق قائم کیے گئے تھے۔ ان تحقیقات کے نتائج کے مطابق فرعون کی لاش زیادہ عرصہ پانی میں نہیں رہی تھی۔ اگر فرعون کی لاش کچھ اور مدت تک پانی میں ڈوبی رہتی تو اس کی حالت خراب ہو سکتی تھی، حتیٰ کہ اگر پانی کے باہر بھی غیر حنوط شدہ حالت میں ایک لمبے عرصے تک پڑی رہتی تو پھر بھی یہ محفوظ نہ رہتی۔ علاوہ ازیں ان معلومات کے حصول کے لیے بھی کوششیں جاری رکھی گئیں کہ اس لاش کی موت کیا پانی میں ڈوبنے سے ہوئی یا کوئی اور وجوہات تھیں۔ چنانچہ مزید تحقیقات کے لیے ممی کو پیرس لے جایا گیا اور وہاں لیگل آئیڈینٹیفیکیشن لیبارٹری کے مینیجر ڈاکٹر ڈیوریگون اور سیکالدی نے مشاہدات کے بعد بتایا کہ اس لاش کی فوری موت کا سبب وہ شدید چوٹ تھی جو اس کی کھوپڑی یعنی دماغ کے سامنے والے حصے کو پہنچی، کیونکہ اس کی کھوپڑی کے محراب والے حصے میں کافی خلا موجود ہے۔ اور یہ تمام تحقیقات آسمانی کتابوں میں بیان کردہ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے واقعے کی تصدیق کرتی ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ فرعون کو دریا کی موجوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جیسا کہ نتائج سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھنے کا خاص اہتمام کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ہزاروں سال تک زمانے کے اثرات سے محفوظ رہیں اور آخر کار اس کو 19ویں صدی میں دریافت کیا گیا اور انشاءاللہ یہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے سامان عبرت رہے گی۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ہم فرعون کی لاش کو سامان عبرت کے لیے محفوظ کر لیں گے صرف قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس سے پہلے کسی دوسری آسمانی کتاب میں اس کا اعلان نہیں کیا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے معلومات لے کر اس کو قرآن میں لکھ دیتے، نعوذ باللہ، جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا پیغمبر اسلام کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ چنانچہ یہ قرآن مجید کے سچا اور من جانب اللہ ہونے کا ایک اور لاریب ثبوت ہے جس کو جھٹلانا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔